بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي قال الصوم لي وأنا أجزي به او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. عزیز بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بس شروع ہونے ہی والا ہے. جو وقت یا جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر سونا چاندی یہ قیمتی چیزیں ہیں، اس لیے ان کو تالوں کے اندر الماریوں کے اندر رکھا جاتا ہے. ریت کے تھیلے، سیمنٹ کے تھیلے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی تو اس کو روڈ کے کنارے بھی رکھ دیا جاتا ہے. لہذا جس چیز کی جتنی قیمت اور جتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے اور جتنا زیادہ اس چیز کی وقت ہوتی ہے اس لحاظ سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے احترام کے اندر فرض نمازوں کے ثواب کو بڑھا دیا ہے، نفلوں کو فرض تک پہنچا دیا ہے. اس مہینے کی عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہے. اس مہینے کی راتیں اللہ کو بڑی پسند ہے. شیطان جیسا ملعون جو پورے سال، چاہے سال کا کتنا بھی قیمتی دن ہو، ہر عمل کے پیچھے، انسان کے ہر کام کے پیچھے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اپنے بندے سے دور کر دیتے ہیں، اس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اس کو بیڑیوں کے اندر قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ رمضان کے اندر گناہ جو عام دنوں میں ہوتے ہیں رمضان میں وہ کم ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہوتے ہیں. وہ جو گناہ ہوتے ہیں پھر وہ ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے پھر وہ گناہ ہوتے ہیں، ہماری عادتیں جو پڑ چکی ہیں اس کی وجہ سے وہ گناہ ہوتے ہیں. شیطان کا زور تو دب جاتا ہے رمضان کے اندر. اس لیے اللہ نے یہ مبارک مہینے تک ہم تمام کو پہنچایا ہے اور بس شروع ہونا ہی چاہتا ہے یہ مہینہ. اس لیے اس مہینے کے اندر ایک نظام العمل ایسا ہمارا بنائے کہ اس مہینے کو پورا کے پورا ہمیں وصول کرنا ہے. میں 4-5 باتیں ذکر کروں انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا کام تو اس مہینے کی اہم عبادت جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امت پر فرض تھے. اور اس روزے سے مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. کیسے ڈر اور خوف پیدا ہو؟ روزہ بھوکا رکھنا، اور بھوکا رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اس طریقے پر پیدا ہوگا کہ ایک انسان جب سحری کے وقت دعا پڑھ کے نیت کر کے اپنا روزہ شروع کرتا ہے تو سخت دھوپ کے وقت، دوپہر کے وقت چاہے اس کو پیاس لگی ہے، اس کے باوجود نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے. حالانکہ اسے بند کمرے میں بھی رکھ دیا جائے، اسے کہہ دیا جائے بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو، آپ کھا لیجئے، آپ پی لیجئے،
اب اس کو لے لیجئے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ کیا مطلب روزہ ہے؟ یعنی میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کہتا نہیں میرا روزہ ہے، مجھے یہ کھانا پینا نہیں ہے، افطار کا وقت ہوگا اسی وقت میں کھاؤں گا وہ پیوں۔ یعنی یہ بندہ اللہ کے ڈر کے خاطر وہ چیز جو اس کے لیے جائز تھی، کھانا پینا جائز تھا، حلال تھا، کوئی حرام کام نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نہ جائے، تھوڑے ٹائم کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک، بس اتنی دیر تک نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی سے ملاقات، اتنی دیر کے لیے اس کو روکا گیا، یہ رک گیا۔ اللہ بس یہ بتلانا چاہتے ہیں میرے بندے، جب مجھے راضی کرنے کے لیے تو روزے کے نام پر، روزے کی وجہ سے حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، تو حرام چیزوں سے پھر تو کیوں نہیں رکتا ہے؟ رمضان ایک ٹریننگ دے رہا ہے ہمیں، اس لیے نیت کرے اس رمضان المبارک میں ہمارا کوئی بھی روزہ جانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ عاقل پر، یعنی عقل مند ہو، پاگل پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ پر، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مسلمان پر، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ مقیم پر، مسافر پر فرض نہیں ہے، قرآن میں بھی۔ اور اسی طریقے سے تندرست ہو، بیماری نہ ہو، یہ سب چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے روزہ، یا جان بوجھ کر رکھ کے توڑ لیتا ہے، تو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک روزہ چھوڑا اور اس کی قضا کے اندر پورا سال روزے رکھے، اس کے باوجود رمضان جیسی فضیلت اور رمضان جیسی برکت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلا کام یہ کرے، بہت اہتمام کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فکر کرے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، تو اس کے لیے کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر ہو، اس سے معلوم کر لے۔ بعض مرتبہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی ترتیب روزے رکھنے کی بن سکتی ہے، دوائی کا نظام اس میں اس کا بن سکتا ہے کہ اگر اس کو پورے دن میں 3 گولیاں لینی ہے کھانے کی، مثال کے طور پر سحری کے وقت لے لی، روزہ کھولتے ہی فوراً لے لی، اور رات کو تراویح کے بعد 1 گولی لے لی، تو اس میں اس کا نظام بن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ نہیں آپ نہیں رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، لیکن سامنے یہ بھی تو دیکھیں کہ ایسا فضیلت والا مہینہ پھر میں کہاں سے لاؤں گا؟ اس کی جیسی برکتیں پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ اس لیے سب سے پہلی عبادت اس مہینے کی جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہے، اور یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے کہ جو تمہیں صرف ملی اور پچھلی امتوں میں نہیں ملی ہو۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ فرماتے تم سے پہلے بھی لوگوں کو یہ عبادت دی تھی، اور مقصد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، تقوی کی عبادت، تقوی ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلا کام روزہ رکھنے کا اہتمام۔ بعض مرتبہ معمولی عذر کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ دیتے، میرے سے تو بھوک سہن نہیں ہوتی ہے، میرے سے تو بیڑی گٹکا تمباکو پان مسالے نہیں چھوٹتے ہیں، میں اگر دوپہر میں یہ نہیں کھاؤں تو میرے کو تو چکر آنے لگتے ہیں، میں نے تو رکھے ہی نہیں ہے کبھی بھی روزے۔ تو آپ سے بڑا پھر محروم اس دنیا میں کون شخص ہوگا کہ فرض جیسی فرض عبادت کی آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں کے اوپر ہے، اور اس میں ایک روزہ بھی ہے، اور اس روزے کو نہ رکھ کر اس نے اسلام کا ستون، اسلام کا پیلر، اسلام کی بیس اور بنیاد کو ختم کر دیا ہے اس نے۔ بعض لوگ بہت زیادہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے کیا اس کا تک بنتا ہے، کیا اس کے دماغ میں کیا بات، کیوں رکھوایا گیا روزہ، کیا ہے سمجھ، بھوکا پیاسا رکھنا کیا مقصد؟ اس لیے میں بار بار ایک جملہ نقل کرتا ہوں، دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، ریسرچ جتنی ہوتی جا رہی ہے، اسلام کا سمجھنا اتنا زیادہ آسان ہو گیا۔
اب تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ ہر مہینے کے اندر یا سال میں کچھ دن تک اپنے فاسٹ کر لیجئے، یعنی اپنے آپ کو معدے کو کلیئر اور صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا معدہ بالکل صاف ہو جائے گا، اتنے اس طریقے پر آپ بھوکے رہیے، پیاسے رہیے تو آپ کا معدہ بالکل صاف اور کلیئر ہو جائے گا، تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو روزہ رکھنے کو فضول سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو روزہ اس لیے نہیں رکھنا ہے کہ میرا معدہ کلیئر ہو جائے گا، باڈی بہت بڑھ گئی ہے تو اب تھوڑا سا روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں، میرے روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس لیے تو فرمایا کہ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت سے مقصد صرف میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے۔ تو یہ پہلا کام روزہ رکھنے کا اہتمام، اس لیے کہ آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ بہت دھڑلے سے روزے چھوڑ رہے اور بالکل کھلے عام بازاروں پر، سڑکوں پر دکانیں کھلی ہوئی ہے، لاریاں لگی ہوئی ہے، گلے کھلے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کو کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے تو بہت شور اور آستینیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے محلے کے اندر بیچ میں بالکل ساری کھانے پینے کی چیزیں کھلی ہوئی ہے اور کسی کو کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ اتنے بابرکت مہینے کے اندر بھی یہ شخص کھول کر بیٹھا ہے کھانے پینے کی چیزیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی چیز روزہ رکھنے کا اہتمام۔ دوسرا عمل اس مہینے کا یہ ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح کا اہتمام، ایک بات ذکر کروں، رمضان کے آنے کی خوشی سب کو ہوتی ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ذہن میں ایک خاکہ بھی کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان، ساری ترتیبیں بھی بنا دیتے ہیں، یعنی جس کو جو کلیئر کرنے کا ہوتا ہے، پیسوں کے لائن سے، کسی کو گھمانے پھرانے لے جانا ہے اس لائن سے، کپڑوں کے لائن سے، کہ سب چیزیں نہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو یہ سب آپ اہتمام کر رہے ہیں، یہ سب چیز آپ کلیئر کرتے جا رہے ہیں اور ایک شور مچا رہے ہیں رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو آپ کو کرنا کیا ہے رمضان کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے عبادت ہی کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے جو اہم عبادتیں ہیں بعض لوگوں کی وہ بھی چلی جاتی ہے، جس میں سے ایک ظلم جو ہوتا ہے وہ تراویح کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر اب تک امت کا یہ معمول رہا ہے، سلف کا یہ باقاعدہ معمول رہا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا، اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں حرمین کے اندر اب بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ خیر، اہتمام یہ کرے کہ 20 رکعت مکمل تراویح کا پورا مکمل ہم اہتمام کریں۔ ہوتا یہ ہے رمضان جیسے شروع ہوتا ہے اور جیسے ہی چاند نظر آیا اور جیسے پہلی تراویح ہوتی ہے تو ہر مسجد میں باقاعدہ امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی دوسرا مالا بھی خالی ہے، تیسرا مالا بھی خالی ہے، صحن بھی خالی ہے، مدرسہ بھی خالی ہے، وہ بھی خالی ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو امام صاحب کو پھر یہ اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی ابھی آگے کی صفیں بھی خالی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ رمضان جیسے شروع ہوگا بہت ایک جوش کے ساتھ تمام کے تمام لوگ پھر کہاں جاتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے بہت دیکھیے رمضان اور قرآن یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں تراویح کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر حضور نے قرآن کا دور کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ، اسی مہینے کے بارے میں قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی مہینے کے متعلق فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک راتوں کے اندر نازل کیا ہے۔ تو رمضان اور قرآن جڑے ہوئے ہیں۔ اور تراویح کے اندر حضرت شیخ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فضائل اعمال میں، 2 چیزیں 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک بات بہت ذہن میں رکھے، ایک تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، پوری مکمل تراویح 30 تراویح ہوتی ہے تو 30، 29 ہوتی ہے تو 29، ایک تو یہ، اور دوسری سنت ہے تراویح میں قرآن سننا، یعنی تراویح جہاں پڑھے وہاں قرآن۔ بہت سارے لوگ تو یہ تلاش کرتے ہیں کہ علم ترا کہاں ہوتی، پھر بھی اللہ کا احسان ہے اب تو یہ کم ہوا ہے،
لیکن اب ایک نئی ترتیب آ گئی ہے، 5 پارے کی کہاں ہوتی ہے، 3 پارے کی کہاں ہوتی ہے؟ ارے کارخانے ویسے ہی بند پڑے، کیا کرنی ہے 3 پارے اور 5 پارے کی پڑھ گئے؟ کہاں جانا کہاں ہے؟ ایسا کون سا مجاہدہ ہے، ایسا کون سا ہمارا سفر ہے کہ 3 پارے پڑھنے کے بعد اصل میں ایک ذہن میں کہ 3 پارے کی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد تراویح پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھی تو بھی ٹھیک، یا علم ترا میں پڑھ لیں گے. اور حال یہ ہوتا ہے 3 پارے 5 پارے پڑھانے والوں کا الا ماشاءاللہ کہ صرف امام صاحب کو پڑھانے والے کو یا پیچھے 1 2 حافظ صاحب کھڑے صرف ان کو سمجھ آتا ہے، بعض حضرات کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. اس لیے حدیث میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. کم از کم اتنا تو پڑھے کہ سمجھ میں آوے، قرآن کم سے کم ہماری اتنی تو سمجھ میں آوے کہ ہاں یہ آیت پڑھی گئی مکمل. اس لیے 1.25 پارہ جو سلف کا جو معمول رہا ہے یہ بہتر ہے. اس لیے آپ دیکھیے حرمین کے اندر تو 29ویں کو تراویح ختم ہوگی. حرمین کے اندر کیا معمول ہے آپ دیکھیے، 29ویں کو تراویح، پہلے 4 دنوں کے اندر 1.25 پارہ، پھر مکمل 1 پارہ، کیونکہ پورا رمضان قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. اس لیے 3 پارے 5 پارے کر کے جلدی سے مکمل ختم کر لینا اور اس میں قرآن پھر جلدی کرنا. پھر اس میں آپ دیکھیں رکوع سجدوں کا حال کیا ہوتا ہے. حدیث میں ہے رکوع اور سجدے، جلسہ اور قومہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ طمانینت، اطمینان، سکون حاصل ہو جاوے. ہوتا یہ ہے کہ ایک سجدے میں گئے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کوے کسی ٹھونگ ماری اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ایسے نہ سجدہ مکمل ہوگا، نہ جلسہ مکمل ہوگا، نہ قومہ مکمل ہوگا، نہ رکوع مکمل ہوگا. یاد رکھے الامام ضامن، امام ضامن ہے، پڑھانے والا وہ سب کا گنہگار ہوگا. اس لیے دوسرا کام اور دوسرا عمل جو اس مبارک مہینے کا ہے اور وہ تراویح ہے، اور بہت سکون سے. اچھا بعض لوگ، بڑی عجیب بات یہ ہے، ہمارا ایک تو مزاج بھی ایسا بن گیا، ہم امام کو کیا کہے، حافظ صاحب کو کیا کہے، ہمارا مزاج اتنا ایسا بن گیا ہے کہ بس یہ کہتے فاسٹر تراویح کہاں ہوتی ہے، امام صاحب ایک دم فاسم فاس کہاں پڑھاتے. تو اگر بہت فاسٹ پڑھائے تو امام صاحب ارے آج تو تم نے زبردست پڑھائے ہو اپن، اور دوسرے دن امام صاحب نے تھوڑا اہتمام کیا، بہت سلو، مزہ نہیں آیا یار، کل سے یہاں نہیں، اب وہاں جائیں گے. اور بہت سلو پڑھاتے یار، کنٹالا آ جاتا ہے، اتنی دھیرے دھیرے پڑھاتے. یہ ہمارا قرآن سے تعلق 1 مہینہ ہے، صرف 1 مہینہ ہے صرف، اور یہ ہمارا قرآن کے ساتھ حال ہے. اس لیے عزیز بزرگوں دوسرا عمل، اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے بتلایا کہ ہر صحابی نے اپنا عمل پیش کیا. ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں، ایک نے کہا میں روزانہ رات کو کبھی سوتا ہی نہیں ہوں، ایک نے کہا کہ میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک معمول بتایا، کبھی صوم داؤد رکھو، کبھی سو بھی جایا کرو، بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. قرآن پڑھنے والے کو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھو تو ایسا قرآن پڑھو کہ 1 ہفتے میں مکمل کر لیا کرو قرآن، یا زیادہ سے زیادہ 3 دن میں. کیوں؟ اس سے ہوگا یہ کہ قرآن کے تعلق سے جو سمجھ پیدا کرنی ہے وہ بھی تمہاری زندگیوں میں آوے گی. اس لیے عزیز بزرگوں دوسرا عمل جو اس رات کا ہے اور اس مہینے کا ہے اور وہ تراویح ہے، اور مکمل اہتمام کے ساتھ. ایک غلطی ہماری یہ بھی ہوتی ہے تراویح کے ساتھ کہ جیسے تراویح میں پہلی رکعت میں کچھ پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعت میں کچھ قرآن پڑھا جاتا ہے. سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے پہلی رکعت میں زیادہ ہو، دوسری رکعت میں کم ہو، یا 1 رکوع ہو، یا برابر پڑھا جاوے. تو پیچھے مقتدی کو، کونے میں بیٹھنے والوں کو، چھتوں پر بیٹھنے والے کو معلوم ہے کہ ہاں مولوی صاحب پہلی رکعت میں زیادہ پڑھتے، دوسری رکعت میں آدھا صفحہ پاؤ صفحہ پڑھتے. تو پہلی رکعت میں بس انتظار کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کب جاوے، یعنی رکوع میں کب جاوے، پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے. اس لیے بھی ایک بزرگ کا بیان سنا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تلاش کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگوں کو جو قرآن کے متعلق کچھ غلط بات کہتے ہیں، جو قرآن کی بے ادبیاں کرتے ہیں، ہم کلام کرتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ قرآن کا گستاخ ہے، یہ قرآن کی بے ادبی کرنے والا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے قرآن کی؟
قرآن کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہے، ہم قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، صحابہ آپ سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ کے تو اگلے پچھلے سارے کے سارے معاف ہے، اس کے باوجود آپ اتنا کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پیر پر ورم آ جاتا ہے۔ کون سی عمر کی، بڑھاپے کی عمر کی بات کرنے، پیر پہ ورم آ جاتا ہے۔ شوق کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر، قرآن کے ذوق کے اندر ہمارا معمول یہ 1.25 پارے کی تراویح ہوتی ہے، ایک صفحہ مشکل سے ایک رکعت میں پڑھا جاتا ہے یا 1.25 صفحہ، جس کو پڑھنے کے اندر میرا ماننا یہ ہے 1 منٹ سے 1.25 منٹ یا 1.5 منٹ لگتے ہیں، وہ بھی ہم سے مکمل کھڑا ہوا نہیں جاتا ہے رمضان میں۔ تو پھر رمضان کیوں آیا؟ کھانے پینے کے لیے، مجلس بازیاں کرنے کے لیے، سونے کے لیے صرف، یا لوگوں سے صرف کہنے کے لیے ہمارا رمضان ہے، ہمارا اپواس ہے، ہمارا روزہ ہے، ہمارا فاسٹ ہے، ہم اس مہینے میں کچھ بھی کام نہیں کریں، یعنی اس زبانی جمع خرچ ہے۔ حضرت شیخ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہے، پھر ہمارے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر، اگر ہمارے معمولات میں، ہماری عبادتوں میں فرق نہیں آیا۔ 2 باتیں ذکر کر دی۔ تیسری بات اس رمضان میں کرنی ہے، وہ ہمارا قرآن سے رشتہ، قرآن سے ناطہ، قرآن سے ہمارا تعلق، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام۔ یعنی ایک جوش شروع ہوتا ہے پہلے روزے میں، پہلا سپارہ لے کے بیٹھتے ہیں، پھر دوسرے روزے کو دوسرا سپارہ، پھر تیسرے روزے کو تھوڑی سستی آئی کہ آدھا پڑھ لیتا ہوں نا، آدھا کل بس پکا پڑھ لینا ہے، آدھا یہ اور چوتھا پارا تو 1.5 پارا، پھر ہوتا یہ کہ چل یار اتنا نہیں ہوا، پاؤ پارا تو میں پڑھوں گا۔ وہ رمضان جیسے رمضان میں بھی ایک قرآن ہمارا مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے ترتیب بتائیے، آپ 15 لیٹی والا جو قرآن ہے اس کو ہر نماز کے بعد 4 پیج پڑھ لو، صرف 4 پیج، ہر نماز کے بعد صرف 4 پیج پڑھ لو، آپ کا پورے رمضان کے اندر ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ 4 پیج پڑھنا کیا مشکل کام ہے؟ اگر 8 پیج کر دیں گے آپ کے 2 قرآن مکمل ہو جائیں گے، 12 پیج کر دیں گے آپ کے 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن کرے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ یہ قرآن سفارش کرنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ سفارشی بن کر حاضر ہوگا۔ اس لیے یہ ہمارے یہاں جب انتقال ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر ایک آواز لگاتا ہے کوئی پیچھے سے، یہ کل کی ماٹی، کوئی یاسین کی ماٹی دیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، آپ پڑھ کے پہنچا دیجئے، وہ ماٹی تو بعض مرتبہ ہاتھ میں رہ جاتی ہے، پھونک مار دی، وہ ہاتھ پیروں میں آتے ہیں، اس کی کوئی، آپ بس پڑھ دیجئے۔ حدیث میں کیا ملتا ہے اس تعلق سے؟ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سارے نفلی اعمال الٹے ہاتھ کی طرف آ جاتے ہیں، خرچ کرنا، صدقات دینا، زکوٰۃ نکالنا سیدھے ہاتھ کی طرف، کیونکہ اس ہاتھ سے وہ خرچ کیا کرتا تھا۔ پیدل حج کیا ہے، کسی کی مدد کے لیے گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے پیر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سارے اعمال، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف یہ اعمال ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف یہ اعمال ہے، پیروں کی طرف یہ اعمال ہے، سر کی جانب قرآن کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، سر مبارک وہاں قرآن کی تلاوت، یعنی فرشتے جب پوچھنے کے لیے آتے ہیں منکر نکیر تو وہ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں تو وہ سارے نیک اعمال روک لیتے، بھائی سوال دور سے کرو، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا آدمی ہے۔ پیر کی طرف وہ عبادتیں روک دیتی ہے، الٹے ہاتھ کی طرف وہ عبادتیں، سر کی طرف قرآن روک دیتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ہمارا اہتمام کیا ہے پڑھنے کا۔ اس لیے رمضان میں قرآن سے ہمارا ایک رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت وہ نکالتے کہ اس کا ترجمہ سمجھتے، معتبر تفسیریں پڑھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے قرآن میں۔ قرآن کے جہاں پڑھنے کے اوپر ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف کے اوپر جہاں نیکی کا وعدہ ہے، وہیں پر قرآن کے متعلق یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ تو تیسرا کام اس رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خوب اہتمام کریں قرآن کے پر۔ چوتھا کام، نفلی عبادتیں ہماری رمضان کے اندر ہم بڑھا دے وے۔ نفلی عبادتوں سے مطلب فجر سے آپ شروع کریں، اشراق، چاشت، کم سے کم 4 رکعت، اللہ نے جتنی مقدر کی وہ زیادہ بھی پڑھے، اوابین مغرب کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اشراق جو فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اشراق، اور پھر 2-2.5 گھنٹے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چاشت۔ مغرب کی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 6 رکعت اوابین،
وہ صرف شبرات کو پڑھنے کی نہیں ہے، وہ پوری زندگی کا معمول تھا حضور کا۔ ایسے کہ تہجد اسی طریقے سے مردوں کے لیے جب مسجد میں آئے تھوڑا جلدی آ جائے، مسجد میں پہنچے تو کچھ نفل نمازیں جو ہے مستحب نمازیں ان کا اہتمام کرے، جیسے صلاۃ الوضو پڑھ لے وے، صلاۃ المسجد پڑھ لے وے، تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے صلاۃ الشکر کا اہتمام کرے کہ اللہ رب العزت آپ نے زندگی عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی اولاد کی نعمت سے۔ تو یہ نفل نمازوں کا اہتمام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض عبادتوں کی جب بندے میں کمی ہوگی تو وہ نوافل کے ذریعے سے پوری کی جاوے گی، اور حدیث میں فرمایا بندہ نفل کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا قرب نفلوں کے ذریعے سے اور فرائض کے ذریعے سے حاصل کرو۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات دعاؤں کا اہتمام۔ رمضان مانگنے کا ذریعہ ہے، بہت سارے قبولیت کے موقع اللہ نے جمع کر دیے رمضان میں۔ شہری کے وقت ہاتھ اٹھائے تو اللہ پہلے آسمان پر آئے ہوئے، افطاری کے وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آخری عشرے کے اندر تو پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا جو اس کو بخشش عطا کی جاوے۔ اللہ جہنم سے روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسا موقع ہے، مہینہ ہے کہ بس اللہ دینے پر آئے ہیں۔ ایک آدمی جب دینے کے لیے بیٹھا ہو، ایک شخص بھئی وہ لے کر بیٹھا ہے کہ مجھے دینا ہی ہے، تو وہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس کا کان آ کر بھرے، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرے، وہ یہ نیت لے کر بیٹھا مجھے دینا ہے تو وہ دے کر رہے گا۔ اللہ دینے پر آئے ہیں اس مہینے میں، اس کا ثبوت فرض 70 کے برابر، نفل فرض کے برابر شیطان کو قید کر دیا گیا۔ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے، اللہ روزانہ اعلان کر رہے جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے، اور فرشتے سمندر کی مچھلیاں ساری کے ساری ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے رمضان والوں کے لیے۔ یہ تمام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دینے پر آئے، اس لیے دعاؤں کا اس اہتمام۔ اسی طریقے سے اپنے خرچ کرنے کو اس مہینے کے اندر ہم بڑھا دیوے، خرچ کرنے کو، انفاق، زکوٰۃ نہیں، وہ تو کمپلسری ہے۔ حضور کی زکوٰۃ نہیں بڑھتی تھی رمضان میں، نفلی للہ اور ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ریح مرسلہ، یعنی تیز ہوا جو چلتی ہے، جیسے کبھی آپ کا جانا ہوا ہے ایسی جگہوں کے اوپر جو جس کو کہتے ہیں بارہ دری، یا اسی طریقے سے کوئی محل ہوتا ہے بہت اونچائی کے اوپر، آپ وہاں جا کر بیٹھے تو اتنی تیز ہوا چلتی ہے آپ بیٹھ نہیں پاتے، اور مسلسل چلتی وہ ہوا رکتی نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تیز حضور کا صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں اس مہینے کے اندر بڑھ جایا کرتا تھا۔ اس لیے یتیم، بیوہ، مسکین، غریب، پڑوسی، رشتہ دار، ہر وہ شخص، ایک بہت بات یہ ذکر کر دو، رمضان کے مہینے میں ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ کھلائی کا اہتمام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا لیا، کوئی جماعت ہے، کوئی تنظیم ہے تو وہ چند لوگوں کو بلا کر افطار پارٹی کرتی ہے، حالانکہ یہ سب کے پیٹ تو بھرے ہوئے۔ رمضان میں تو مستحق وہ شخص ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، جو بھوکا ہے، جو غریب ہے، جس کو کھلانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک گھوٹ پانی پلا دیا، لسی پلا دی، کھجور کھلا دی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اس نے روزہ رکھا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر اپنے خرچ کرنے کو بڑھا دیوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔